آج اسی نسبت سے میں یہاں حاضر ہوں، اور میرا خیال ہے کہ پی این او والے جتنے احباب ہیں ان میں سے کسی نے آج سے پہلے میری تقریر، میرا خطاب نہیں سنا، اور مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہاں خطاب کرنا ہے۔ میں تو یہی خیال کیا تھا کہ حصول برکت کے لیے آیا ہوں، لیکن ابھی مجھے اس محفل میں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ چند کلمات سرکار کے ثناخانوں میں اپنا نام لکھوانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ رنگ نعت ہی کا رہے تاکہ آپ کی سماعتوں پر گراں نہ گزرے۔ کوئی زیادہ بھاری علمی بات، کوئی خشک موضوع میں نہیں چھیڑوں گا۔ جیسے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا نا کہ یہ بھی نعت ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس میں وہ تھوڑا سا وزن اور قافی اور ردیف کی جو پابندی ہے وہ بھی برقرار رہے۔ جی چاشنی تو اللہ کی دین ہے، دامن پھیلا ہوا ہے، وہ عطا فرما دیں تو کرم ہی کرم ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ پر چلانے کے لیے، جہنم سے بچا کر جنت تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں، ہر قوم میں اپنے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ اور جب بھی کوئی نبی، کوئی رسول اپنی قوم میں اللہ کا پیغام لے کر اٹھا تو پہلا سوال اور پہلا مطالبہ جو قوم کی طرف سے آیا وہ یہی تھا کہ آپ ہمارے درمیان پیدا ہوئے، ہمارے دیکھتے دیکھتے عالم شباب کو پہنچے، کسی مدرسے میں، کسی درسگاہ میں، کسی استاذ کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، کسی سے علم حاصل نہیں کیا، کسی سے کچھ نہیں سیکھا، آج بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ کے فرستادہ ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، اللہ کے پیغام بر ہو۔ اس دعوے کی کوئی دلیل بھی ہے؟ کوئی بھی دعویٰ دلیل کے بغیر قابل سماعت نہیں ہوتا، اور نبوت تو کائنات کا سب سے بڑا منصب ہے۔ جب کوئی یہ دعویٰ کرے تو دلیل طلب کرنا ہر ایک کا حق ہے۔ قوم نے کہا کوئی دلیل دیجئے، پروردگار عالم اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ عطا فرماتا۔ معجزہ دلیل نبوت ہے، معجزہ دلیل نبوت۔ صالح علیہ السلام اعلان کرتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، جناب دلیل کیا ہے؟ آپ نے اشارہ کیا، پہاڑ کی چٹان سے ایک جیتی جاگتی اونٹنی نمودار ہوئی، معجزہ دلیل نبوت۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کریں میں اللہ کا نبی ہوں، جناب دلیل کیا ہے؟ دست مبارک یوں بغل میں رکھا، نکالا تو سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، جسے ید بیضا کہتے ہیں۔ ہاتھ میں تھاما ہوا عصا زمین پر پھینک دیں، پھنکارتا ہوا اژدہا بن جاتا ہے۔ وہی عصا پتھر پہ ماریں تو چشمے بہا دیں، پانی پہ ماریں تو پتھریلے راستے بنا دیں۔ معجزہ دلیل نبوت۔ عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، جناب دلیل کیا ہے؟ فرمایا مادرزاد اندھے کو لاؤ بینائی دوں گا، کوڑے کو لاؤ شفا دوں گا، مردے کو لے آؤ اللہ کے اذن سے زندگی بھی عطا کر دوں گا۔ غرض ہے کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آتا رہا، مگر جب باری آئی اللہ کے یار کی، جب باری آئی حبیب کردگار کی، جب باری آئی نبیوں کے سردار کی، جب باری آئی اس امت کے غمخار کی، تو فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اے پیارے وہ تمام خوبیاں، وہ سارے کمالات، وہ سارے معجزات جو پہلے نبیوں کو علیحدہ علیحدہ عطا کیے تھے، ان سب معجزات اور کمالات کو آپ کی ذات میں یکجا کر دیا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا
فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو وہ پہلے نبی تھے جو معجزے لے کر تمہارے پاس آئے، اب جو آ رہا ہے نا یہ صرف معجزے لے کر نہیں، سراپا معجزہ بن کر تمہارے پاس آ رہا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، یہاں تک آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی اگر تفصیل عرض کروں کہ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ، سر سے لے کر، سر کے بال مبارک سے لے کر پاؤں کے مبارک ناخنوں تک سراپا معجزہ۔ اشارے کروں گا صرف، اور انہی اشاروں میں وہ تفصیل ہے کہ سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ۔ میرے آقا کے سر مبارک کا معجزہ یہ، احد کے دن آپ نے ایک پہاڑ کے ساتھ سر لگایا، جہاں تک میرے آقا نے چاہا وہ پتھر بھی موم ہوتا چلا گیا۔ آپ کے مبارک بالوں کا معجزہ یہ، جب تک ہرقل روم کی ٹوپی میں رہے کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔ آپ کی پیشانی کا معجزہ یہ، وہ نورانی ستارہ جو 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا اور جبریل نے 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا تھا، اس نورانی حجاب کے بعد جبریل کو بھی وہ تارہ نظر آیا تو محمد کی پیشانی میں نظر آیا۔ سرکار کی پیاری نگاہوں کا معجزہ یہ کہ حسن الوہیت کے وہ جلوے جنہیں نگاہ موسیٰ بھی نہ دیکھ پائی، ان جلووں کا بلا حجاب مشاہدہ کیا تو نگاہ مصطفیٰ نے کیا ہے۔ آپ کے پیارے رخساروں کا معجزہ یہ، صحابہ بیان کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرکار کے چہرے میں سورج گردش کر رہا ہے۔ آپ کی پیاری ناک کا معجزہ یہ، یمن سے آنے والی خوشبو محبت کو مدینہ طیبہ میں محسوس فرما لیتے ہیں۔ آپ کے پیارے کانوں کا معجزہ یہ کہ لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو اپنی والدہ کے شکم میں سماعت فرما لیتے ہیں۔ آپ کے پیارے دانتوں کا معجزہ یہ، وہ نورانی شعائیں نکلتی ہیں کہ ام المومنین اندھیرے کمرے میں سوئی بھی تلاش کر لیتی ہیں۔ آپ کے پیارے لعاب کا معجزہ یہ کہ کھاری کنویں میں ڈالتے ہیں اسے بھی شیرہ جاں بنا دیتے ہیں۔ آپ کے قلب مطہر کا معجزہ یہ کہ وہ قرآن جو کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس قرآن کا بوجھ بھی اٹھایا تو قلب مصطفیٰ نے اٹھایا ہے۔ آپ کی انگلیوں کا معجزہ یہ کہ ایک پیالے میں ڈالیں تو چشمے جاری فرما دیں، آسمان کی جانب اٹھا دیں تو چاند کو 2 ٹکڑے بنا دیں۔ اور آپ کے مبارک قدمین کا معجزہ یہ کہ جہاں کسی کا وہم و خیال بھی نہ جائے، معراج کی رات وہاں قدم مصطفیٰ پہنچ جاتا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ، میرے آقا کا حسن و جمال معجزہ، حضور کا جاہ و جلال معجزہ، آپ کا جود و نوال معجزہ، آپ کے اہل و عیال معجزہ، بلکہ آپ کے بدن کا بال معجزہ، آپ کی رفتار معجزہ، آپ کی گفتار معجزہ، آپ کا کردار معجزہ، رخ والدہا معجزہ، زلف دوتا معجزہ، پیارے لبوں کی پیاری دعا معجزہ، میرے آقا کی ہر ادا معجزہ۔ اور اگر بھائی یوسف میمن صاحب کے لفظوں میں کہوں تو زلف ہائے شکندر شکن معجزہ، چشم و رخ معجزہ اور دہن معجزہ، عین و انف و لسان و ذقن معجزہ، میرے آقا کا سارا بدن